السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے کی جو ڈیولپ ہوئی ہیں، خاص طور پہ وفاقی بجٹ بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ کچھ اس کے خد و خال جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے لیے جناب ایک بڑی خوشخبری جو ہے وہ سامنے آئی ہے، بلکہ ایک نہیں دو خوشخبریاں ہیں۔ ہاں، ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ یہ دونوں خوشخبریاں جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے ذرا بات کرنا چاہوں گا آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو دی جائیں۔ یہ باتیں کی جا رہی تھیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں آج رات کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا آپریشن نہ شروع ہو جائے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی جو آپریشن ہے وہ نہیں شروع کیا گیا۔ چند صحافیوں کی جانب سے کل رات کو جو ہے وہ ٹویٹس ضرور کی گئی تھی کہ جناب ہو سکتا ہے کوئی بڑا آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ یہ ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مظاہرین کا دھرنا جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ احتجاج میں شرکت کے لیے اب وہاں پہ خواتین بھی پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ وہاں پہ پیش آئی ہے، اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کی خاطر خواہ تعداد جو ہے اب دھرنے کے اندر موجود ہے۔ اور دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ایک رہنما نے کہا کہ کشمیری راولہ کوٹ میں تمام قافلوں کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ یکجا ہو کر مظفر آباد کی جانب روانہ ہوں گے۔ رات 11 بجے تک جو ہے وہ دھرنا کم از کم برقرار تھا، اور اس میں اب تک 1000 سے زائد خواتین جو ہے وہ شریک ہو چکی ہیں۔ تاحال مظاہرین کے خلاف کوئی آپریشن نہیں شروع کیا گیا ہے، اور آج کے بارے میں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اب یہ الٹیمیٹلی مظفر آباد کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہوگا۔ جب مظفر آباد کے لیے جو ہے جب یہ چلنا شروع کریں گے، اس سے پہلے جو وہاں کی بیوروکریسی ہے جو سیکیورٹی کے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے، وہ یہ آلریڈی بات کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم انہیں مظفر آباد نہیں جانے دیں گے۔ تو کیا ایک کلیش کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے خون خرابہ نہیں پسند اور نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرینکلی اسپیکنگ۔ وہ کسی کا بھی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کا ہو یا مظاہرین کا ہو، میرے لیے دونوں پاکستانی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ خون بہے گا، تکلیف ظاہری بات ہے مجھے ہوگی اس بات کی۔ یہ ایک بہت کمپلیکس صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو چکی ہے۔ دونوں سائڈوں کو اگر آپ ایکچولی اٹھا کے دیکھیں نا، تو دونوں سائڈوں کے پاس اپنی اپنی بڑی طاقتور قسم کی جو ہے وہ دلیلیں موجود ہیں، لیکن میرے لیے کلپرٹ وہ ہوگا اگر جو ہتھیار کا استعمال کرے گا یا جو پرتشدد کاروائیاں جو ہے وہ کرے گا، میرے لیے کلپرٹ جو ہے وہ ہے۔ سو آئی ہوپ کہ کسی قسم کا تشدد جو ہے وہ اس موقع کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب عمر نذیر کشمیری، انہوں نے راولہ کوٹ میں مظاہرین سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا میں پاکستانی عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ لاکھوں کا مجمع آپ سے کہنا چاہتا ہے، کیا ہم پاکستان کے خلاف ہیں؟ انہوں نے سوال کیا، تو مجمع میں سے آواز آئی کہ نہیں، کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لاکھوں کا مجمع کہہ رہا ہے کہ نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں، نہ پاکستانی عوام کے خلاف ہیں، اور نہ ہی فوج کے خلاف ہیں۔ پاکستانی عوام ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ سو گڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ اس قسم کی جو ہے وہ بات کم از کم جو ہے انشور کی گئی ہے، تاکہ ایسا کوئی امپریشن نہیں آنا چاہیے۔ اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ نعرے بازی کی حد تک نہیں، بیانات کی حد تک نہیں، بلکہ پریکٹیکلی جو ہے آپ کی ڈیمانڈز کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آنی چاہیے جس سے یہ امپریشن آئے کہ آپ بیسکلی پاکستان کے خلاف جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، بے شک آپ کا تعلق کشمیر سے ہو، پنجاب سے ہو، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے یا گلگت بلتستان سے، میرے لیے سارے کے سارے میرے پاکستانی بھائی ہیں۔ کوئی کسی سے نہ جو ہے وہ ابتر ہے نہ نیچے ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ کشمیر اور پاکستانی عوام کشمیر کے حالات پر فکر مند ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ مسائل کے سیاسی حل کی حامی رہی ہے۔ کشمیر میں پیپلز پارٹی کو حکومت سازی سے محروم رکھا گیا۔ عمران خان کے دور میں پی 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 کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ آزاد کشمیر میں کٹ پتلی حکومت قائم کی گئی۔ پی ڈی ایم دور میں بھی پیپلز پارٹی کو حق نہیں دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں سیاسی قیادت کو نظر انداز کرنے کے نتائج سامنے آئے۔ گزشتہ 6-7 ماہ میں پیدا ہونے والا سیاسی خلا پر کیا۔ اس کے علاوہ جناب وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آزاد جموں و کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے، جبکہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ وابڈا اور نیشنل گرڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 158 ارب روپے کی سرمایہ کاری بھی جو ہے وہ کریں گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر آزاد جموں کشمیر کے لیے 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب روپے بھی جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔
صحافی نوید ستی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے خصوصی اقدامات، وفاقی بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے آزاد کشمیر میں بجلی کی فراہمی کا نیٹ ورک بہتر بنانے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دانش اسکول حویلی کے لیے 1 ارب 10 کروڑ 89 لاکھ، دانش اسکول ہاڑی گہل کے لیے 51 کروڑ 45 لاکھ، دانش اسکول بھمبر کے لیے 59 کروڑ 98 لاکھ، دانش اسکول شاردا کے لیے 1 ارب 55 کروڑ 82 لاکھ، مشینوں، MRI اور CT اسکین، آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں اور ٹیچنگ ہسپتالوں کی فراہمی کے لیے 94 کروڑ 45 لاکھ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ سو ایون بجٹ کے اندر بھی جو ہے وفاقی حکومت نے جو ہے وہ پیسے مختص کر کے یہ شو کروایا ہے کہ جناب آپ ہمارے بھائی ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز یہ احتجاج چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی آئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں باقاعدہ حکومت بنانے کی دعوت دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حمایت کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ہمارے منتخب اراکین پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے ووٹ دیں گے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے بیان پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کی GB میں اکثریت کو تسلیم کرنا جمہوری روایت کا تسلسل ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے حکومت بنانے کی دعوت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اتفاق رائے کے نتیجے میں گورنر GB اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اس سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا تھا کہ دیامر 1 میں پیپلز پارٹی کا امیدوار الیکشن ہار گیا، مولانا فضل الرحمان کا امیدوار جیتا، لیکن اس ڈر سے کہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی ہاتھ نہ ملا لیں، بیچارے مولانا کے امیدوار کو بھی سیٹ سے محروم رکھا گیا۔ اب یہاں پہ میں خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، ان کا ابھی صرف 24 گھنٹے پہلے ایک بیان آیا تھا کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریتی جماعت بن سکتی ہے اور صرف ایک سیٹ کا فرق ہے، تو ہمیں جو ہے وہ جوڑ توڑ کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں حکومت بنانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں بجٹ سے پہلے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد معاملہ یہی طے ہوا کہ نہیں جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ GB میں حکومت بنا لے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہوئی ہے، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک گلہ شکوہ کیا ہے۔ اب اس گلے شکوے کے اندر جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے پرسوں ملاقات ہوئی تو اس میں شہباز شریف اور ان کے آفس نے بڑی بے ایمانی کی ہے اور یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ شہباز شریف ہر وزیر اعلیٰ سے اکیلے اکیلے مل رہا تھا تو مجھ سے بھی ملا، ویڈیو بنی، ویڈیو میں شاید میں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی اور وہ شہباز شریف سمپل بیٹھا ہوا تھا۔ ویڈیو بن گئی، وہ کیمرہ مین باہر گیا تو شہباز شریف نے بیل بجا کر ویڈیو والے کو دوبارہ واپس بلایا، پھر ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور دوبارہ ویڈیو بنائی۔ اس سے آپ ان کے مینٹل لیول کا اندازہ کریں۔ اس کے بعد جب ہم کوریڈور میں آ رہے تھے تو سامنے ایک ویڈیو والا ویڈیو بنا رہا تھا، تو میں اور باقی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہم پیچھے جو ہے وہ چل رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میرا لیڈر صرف عمران خان صاحب ہے اور میں اس کے پیچھے جا سکتا ہوں، باقی کسی کے پیچھے تو میں جانے سے رہا۔ تو میں 2-3 قدم آگے ہوا اور اسی دوران کیمرہ مین نے تصویر لے لی جبکہ میں ابھی ریڈی نہیں تھا، اور پھر وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی چیزیں ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کامنٹری کر رہا ہے۔ مطلب یہ اس کی جو فوٹیج ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ وہ فوٹیج ہے جو سامنے آئی ہے۔ اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اور سہیل آفریدی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو اس میں گلا شکوہ کس بات کا ہے کہ جناب وہ آگے چلے گئے وہ پیچھے چلے گئے؟ بھائی اب نو میٹر واٹ ہیپنز، آپ چاہے کچھ بھی کہیں، ہی از دا پرائم منسٹر۔ آپ جو ان سے جا کے ملنے کے لیے گئے ہیں وہ کس لیے گئے ہیں؟ کیونکہ ہی از دا پرائم منسٹر، اور آئینی عہدے کے لحاظ سے وہ آپ سے واقعی ایک سٹیپ اوپر ہیں کیونکہ وہ ایک وفاق کی جو ہے وہ وفاق کے پرائم منسٹر ہیں۔ سو آپ کو چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کس قسم کی باتیں؟ اس نے ٹانگ یوں رکھی ہوئی تھی، پھر اس نے وہ یوں کر کے ٹانگ رکھی، اور اس کے بعد میں آگے چلا گیا، میں پیچھے لگا۔ گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگز یار، فار گاڈ سیک، یو آر اے چیف منسٹر آف اے پروونس، فار گاڈ سیک۔ اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا میں اپنے موقع پر کھڑا ہوں، اگر مجھے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ویژن اور جس سوچ کے ساتھ ہم سیاست میں آئے ہیں ہم اس تحریک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس لیے مجھے سیاسی جگہ نہیں دی جا رہی۔ اگر بجٹ کل پاس کرنا چاہیں تو ہو جائے گا، ایک بھی MP ادھر نہیں ہوگا، لیکن اس بجٹ پر پہلا حق عمران خان اور خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ چلیں یہ اچھا ہوا، سہیل آفریدی صاحب نے ایک بڑا کلیئر کٹ موقف جو ہے وہ دے دیا کہ جناب بجٹ پاس نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہے ایک بات تو طے ہوگی کہ یہ جو خبریں پھیلی ہوئی تھیں پچھلے 24 گھنٹے میں کہ جناب شاید سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے یا کروا دی جائے گی یا ہونے لگی ہے، تو وہ تو نہیں ہو رہی، فی الحال نہیں ہو رہی۔
ہو سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں ہو جائے, وی ڈونٹ نو, لیکن کم از کم ابھی تک نہیں ہوئی ہے. چند لونڈے لپاڑوں نے جو ہے کل رات کو ٹویٹیں شوٹیں کھڑکا دی تھی کہ جناب ملاقات ہو گئی ہے, ملاقات کروا دی گئی ہے, تو وہ کم از کم جو ہے کلیئر ہو گیا کہ وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ کل جو ہے وہ پشاور سے اسلام آباد آتے ہوئے ان کو 26 نمبر چونگی کے اوپر جو ہے اسلام آباد پولیس نے روک دیا, جس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس افسران کے درمیان بڑی سخت قسم کی تلخ کلامی اور دھکم پیل بھی جو ہوئی ہے, وہ آپ یہ سامنے اسکرین پہ بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جنید اکبر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر, انہوں نے کہا پولیس کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے قافلے, صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی پر لاٹھی چارج انتہائی افسوسناک اور جمہوری روایات کے منافی ہے. اس واقعے میں مینا خان آفریدی اور طفیل انجم سمیت دیگر نمائندوں کا زخمی ہونا باعث تشویش اور قابل مذمت ہے, اور کے پی کے 4.5 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کی کھلی توہین ہے. آئی ایبسولوٹلی اگری, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کسی صورت جو ہے وہ یہ سلوک کا ناقابل برداشت ہے, صرف اس لیے کیونکہ وہ اگر ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے تو ان کو اس طرح روکنا اور ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا, اٹ از ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اس کے علاوہ جناب یہاں پہ ایک جگہ بجٹ آیا ہے تو وہیں پہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جناب کل رات کو حکومت نے کم کر دی ہیں. پٹرول کی قیمت میں 4 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کی کمی ہوئی ہے. پٹرول کی نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے 374 سمجھ لیجئے, اور ڈیزل کی قیمت جو ہے 378 روپے 78 پیسے 379 روپے ہی آپ سمجھ لیجئے. یہ اب نئی پرائس جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. ابھی بھی یہ تنکا کر کے جو ہے وہ قطرہ کر کے جو ہے وہ یہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں. اب میں تو صرف تبھی مانوں گا جب پری وار سچویشن کے اوپر جا کے جو ہے آئل پرائسز آپ کو ملنا شروع ہوں گی, جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ تھیں, وہ بھی کوئی کم نہیں تھیں, وہ بھی بہت زیادہ تھیں. جب تک وہ نہیں ملتی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت نے اچھا خاصا پیٹرولیم لیوی کا جو ہے اربوں روپے کا, کئی ارب روپے کا جو ہے آلریڈی اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے. تو لگ نہیں رہا کہ آنے والے مالی سال کے اندر جو ہے پیٹرولیم لیوی کی جو شرح ہے اس کے اندر کوئی یہ کمی بیشی کرنے کا ارادہ لگتے ہیں. وہ اچھا خاصا مطلب پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو 18,771 ارب روپے کا کل وفاقی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, اس میں دفاعی بجٹ جو ہے وہ 3,000 ارب روپے جو مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جی ڈی پی کی شرح نمو کا ہدف جو ہے وہ 4% برقرار رکھا گیا ہے. مہنگائی کی اوسط شرح جو ہے وہ 8.2% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا. یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا کہ موسٹ پرابلی آنے والے سال میں انفلیشن یا مہنگائی جو ہے وہ 8.2% رہے گی. اگر تو یہ 8.2% بھی رہتی ہے اور یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر رہتی ہے تو یہ حکومت کی میری نظر میں اچیومنٹ ہوگی. یہ اگر 8.2 ہی رہتی ہے, کیونکہ 8.2 کا مطلب ہے کہ آپ کا پھر انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ 11-12 کے آس پاس رہے گا. اگر وہ 11-12 کے آس پاس رہتا ہے تو یہ بڑی بات ہے. اس کے علاوہ تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی منظوری ہوئی ہے. کم از کم ماہانہ اجرت میں 10% اضافہ, ماہانہ اجرت 40,700 روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں. بجٹ میں صحت عامہ کے لیے 25.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ہائر ایجوکیشن کے لیے 46 ارب روپے اور تعلیم کے شعبے کے لیے 26.3 ارب روپے مختص. کھیلوں کے انفراسٹرکچر کے لیے 1.85 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ جو 1.85 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں میرے بھائی, اس کے ساتھ جو ہے وہ اولمپکس کے اندر گولڈ میڈل تو سلور میڈل اور برانز میڈلز نہیں آتے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں, سمجھ آئی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں 1.85 بلین یہ جو ہوا ہے, اس میں سے یہ بھی فگر چیک کرنے والا ہے اس میں سے تنخواہیں کتنی ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کی. اس میں میجر چنک جو ہے وہ ایکچولی وہ تو تنخواہیں لے جائیں گی وہاں سے, اور اس کے بعد پینشن بھی لے کے جائیں گی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پی ایس پی جو ہے وہ اپنے پرانے ملازمین کو پینشنز بھی دیتا ہے, تو یہ بھی بہت بڑا نمبر وہاں سے جائے گا. اس کے علاوہ حکومت نے فائلرز کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں جو ہے وہ کمی کر دی ہے. یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک اچھی خبر ہے. فائلرز کے لیے جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا ہے, جبکہ فائلر کے لیے جائیداد فروخت کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 5.5% سے کم کر کے 2.75% جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اب اس سے ظاہری بات ہے ایک بوسٹ بھی آپ کو ملے گا کہ اگر لوگ جو اپنے خرید و فروخت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک انکریجنگ فیکٹر ہے. اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے کے لیے جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے, میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف سلیبس کے لیے اندر جو ہے وہ انکم ٹیکس کے ریٹس کے اندر بھی جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ایک اہم ریلیف کا اعلان کیا گیا. 15 کروڑ سے 50 کروڑ روپے منافع کمانے والی کمپنیوں کے اوپر عائد سپر ٹیکس جو ہے وہ اب ختم کر دیا گیا ہے. 50 کروڑ سے نیچے اگر آپ کا ٹیکس ہے, آپ کا اگر انکم ہے تو اس کے اوپر سپر ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگے گا, جبکہ 50 کروڑ روپے سے زائد آمدن والی کمپنیوں کے لیے سپر ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 10% سے کم کر کے اب 8% کرنے کی تجویز دی گئی ہے.
چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس سسٹم متعارف کرانے کی تجویز ہے اور اس میں وہ دکاندار آ سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت جو ہے 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے. یہ بات بجٹ سے پہلے ہی جو ہے ویسے ایکچولی آ چکی ہوئی تھی کہ دکانداروں کے لیے جو ہے ایک فکس ٹیکس جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے چھوٹے دکانداروں کے لیے. اس کے علاوہ آئی ٹی اور آئی ٹی خدمات، فری لانسرز اور ڈیجیٹل ایکسپورٹرز کے لیے رعایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آمدنی کے اوپر 0.25% FTR کی رعایت جو ہے وہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والی تھی. اس میں 3 سال کی مزید جو ہے وہ ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم جیسے یوٹیوبرز فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر جناب جو آمدن ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اب لگا دیا گیا ہے. 5% ٹیکس کی کٹوتی جو ہے وہ لگے گی جب پلیٹ فارم سے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوں گے. مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میں پہلے بھی یہ ویسے بات ہوئی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی ٹیکس لگاتی ہے تو اچھی بات ہے، تو ہمیں بھی کوئی اس ٹیکس دینے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹیکس جو ہے میرے خیال میں کٹنا چاہیے. اس کے علاوہ غیر ملکی اثاثہ رکھنے، ہاں البتہ یہ ضرور ہے، یہ کلیئر نہیں ہے کہ جو لوگ باہر سے یوٹیوب چلا رہے ہیں ان کے تو اکاؤنٹس میں پیسے ہی یہاں پہ نہیں آتے، وہ تو باہر ہی آتے ہیں، تو ان کی آمدن کے اوپر کیا ٹیکس کس طرح لگائیں گے. لیکن شاید ان کو وہیں پہ ٹیکس جو لگے گا، اگر کوئی امریکہ میں ہے یا انگلینڈ کے اندر ہے تو پھر شاید ان کو جو ہے وہیں پہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا. یہ ابھی ذرا کلیئرٹی نہیں ہے. گاڑیوں کے اوپر جو ہے حکومت نے امپورٹ کی جانے والی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 2 سے 3,000 cc تک کی SUVs کے اوپر جو ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ عائد ہوگی. 2 سے 3,000 cc کا مطلب ہے کہ پراڈو ہو گئی یا اس قسم کی جو SUVs ہیں ٹوئیٹا کی، اس کے اوپر جو ہے وہ اب ایکسائز ڈیوٹی بھی لگے گی. انہوں نے کہا 3,000 cc سے بڑی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے. 2 کروڑ سے مہنگی الیکٹرک گاڑی کے اوپر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نئی آٹو پالیسی وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کے اس وقت زیر غور ہے. بجٹ میں تقریر میں کہا گیا کہ بیرون ملک بزنس کلاس میں سفر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. اس سے پہلے پچھلے بجٹ کے اندر کافی بھاری قسم کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، لیکن اب اسے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے جناب مالی سال کا بجٹ جو ہے مسترد کر دیا ہے. ہر سال اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت، جو بھی حکومت ہو، یہ نون لیگ بھی کرتی تھی، پی ٹی آئی بجٹ دیتی تھی، اب پی ٹی آئی بھی وہی کر رہی ہے جو نون لیگ کرتی تھی. انہیں بجٹ مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جناب یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے. ایوری ٹائم سیم بیانات، آج سے سال پہلے کا اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہی بیانات جو ہے وہ دیے گئے ہوں گے. دوسری جانب پنجاب حکومت نے میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین، اسپیڈو، الیکٹرک اور گرین بس سروسز پہ فراہم کی جانے والی مفت سفری سہولیات جو ہے وہ اب ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. 13 جون سے میس ٹرانزٹ سسٹم میں سفر کرنے والوں کے معمول کے مطابق اب کرایہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. سو آہستہ آہستہ رول بیک کیا جا رہا ہے. وہ تمام جو ابھی پیٹرول کی جو پرائسز انکریز ہوئی تھی تو اس کے اندر میں حیران ہوں کہ پیٹرول پرائسز ابھی واپس ان لیولز کے اوپر تو نہیں آئی، لیکن جو ریلیف دیے گئے تھے غریب عوام کو کہ جناب وہ ماس ٹرانزٹ کو استعمال کر سکیں، فری استعمال کر سکیں، تو وہ اب انہوں نے ختم کر دیا. اگر آپ باقی ساری چیزیں رول بیک کریں تو مہربانی موٹر وے تے جی سپیڈ لمٹ ہے انہوں بھی بتا دو واپس، جو 100 کے اوپر آپ لوگوں نے فکس کی ہوئی تھی، برائے مہربانی اس کو بھی واپس بڑھا دیں. اس کے علاوہ اب جو بڑی خبر ایک آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب باقاعدہ طور پر اب یہ اعلانات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ جو ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے اور ٹرمپ نے ایرانی سرکاری میڈیا میں معاہدے کی تفصیلات کو جعلی خبریں قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران فوری طور پر اپنا رویہ تبدیل کرے اور مختلف قسم کے اس کے ڈرافٹ جو ہیں نا وہ ایکچولی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عباس عراقچی نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا ہے جو پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content in line with our responsible and transparent approach. All details will be shared with the public in due course. So انہوں نے وہ دوبارہ میں یہاں پہ ایکچولی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لونڈے لپاڑے جو اکثر اوقات پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری آ رہی ہوتی ہے تو ان کے پیٹ میں بروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی سلسلے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر بھی جنیوا جا رہے ہیں اور موسٹ پروبیبلی جنیوا کے اندر جو ہے یہ سائن اس کے اوپر ہوں گے. تو میں جانتا ہوں، میں ابھی سے آپ کو پریڈکٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لونڈے لپاڑے کہیں گے کہ جناب اویکھوت اسلام آباد آئے ہی نہیں، انہوں نے اسلام آباد آ کے سائن ہی نہیں کیے. لیکن عباس عراقچی صاحب خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بیسکلی جو سلسلہ، جو کاغذ، جو فارمولا یہاں سے طے ہونا شروع ہوا تھا وہ ہی جو ہے وہ اٹ از ناؤ آلموسٹ کلوزر ٹو ریالٹی. تو یہ پاکستان کی محنت ہے، یہ پاکستان کی کوششیں ہیں اور اس کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے اور اسی لیے شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ خود بھی جا رہے ہیں. بلکہ ابھی کل ہی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جب میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا تو اس موقع پہ پھر اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور ان کی بڑی اس نے تعریف بھی کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری جو پاکستان کے لیے ہے
وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی ایک ٹیم نے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں منعقدہ بین الاقوامی پیس ٹیکنگ کمپٹیشن میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. پاکستان آرمی ٹیم کی نمائندگی پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA نے کی تھی. اس ٹیم نے مقابلے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام نمایاں اعزازات اپنے نام کیے. پاکستانی ٹیم نے مجموعی ٹیم ٹرافی میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ بیسٹ پیس اسٹیکر اور بیسٹ ڈرل ڈرائیور کے ایوارڈز بھی جو ہے انہوں نے اپنے نام کیے. اس مقابلے میں دنیا بھر کی افواج کی 16 ٹیمیں جو ہیں اس میں شرکت کر رہی تھیں، اور پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ٹیم 9 ارکان کے اوپر جو ہے وہ مشتمل تھی، جس کی قیادت میجر حیدر گلزار جو ہے وہ کر رہے تھے. تو یہ ایک سالانہ فوجی تقریب ہے جو برطانیہ کے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرز کے اندر جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.